اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پروردگار عالم آپ تمام مومنین کو اپنے حفظ امان میں رکھے، آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ماہ مبارک کے ان ایام بابرکت اوقات، ذکر الہی کے صدقے، ان رحمتوں کے صدقے، باعظمت مہینے کے صدقے خداوند متعال آپ سب کے گناہان صغیرہ کبیرہ معاف فرمائے، آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ گناہ شناسی کے بارے میں ہمارا یہ 16واں جلسہ ہے، اور ہم نے جلسہ سابقہ میں بیان کیا کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے، اس کا سبب کیا ہے، کون سی علت ہے کہ انسان کو خداوند متعال نے کمال کے لیے خلق کیا، ابدیت کے لیے خلق کیا، عبادت کے لیے خلق کیا، لیکن اس کے باوجود انسان، کچھ افراد گناہ کرتے ہیں، تمرد کرتے ہیں، معصیت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں۔ اسباب کون سے ہیں؟ تو ہم نے سب سے پہلا جو سبب بیان کیا وہ ہے نفس۔ یہ نفس انسان کا جو نفس امارہ، نفس مسولہ ہے، یہ انسان کا بڑا دشمن ہے۔ انسان اگر خیال نہیں کرے گا، جہاد اکبر نہیں کرے گا تو بالآخر برائیوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ اگر نفس کی اتباع کرے گا، نفس کی پیروی کرے گا، تو ابدیت سے دور ہو جائے گا، اور جس کمال اور بندگی کے لیے خدا نے اس کو خلق کیا ہے، اس ہدف سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو انسان کا یہ نفس جو ہے بڑا دشمن ہے، جو انسان مصیبت میں اور اس انداز سے کہ اگر نفس کی پیروی کرے گا تو راہ مستقیم، صراط مستقیم سے گمراہ ہو جائے گا۔ تو انسان کو نفس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ صاد کی آیت نمبر 26۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا داؤد
انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ اے داؤد، اب دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام نبی خدا ہیں، پیغمبر خدا ہیں، معصوم ہیں۔ ہم شیعیان حیدر کرار کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء معصوم ہیں، اہل بیت علیہ السلام معصوم ہیں، ان سے کوئی بھی گناہ سرزد نہیں ہوا، وہ معصوم ہیں، ان سے کوئی بھی خطا نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیں کلام پروردگار، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ داؤد عبری یا عبری زبان کا لفظ ہے اور اصل میں ہے یہ داوید، عبری زبان عبری میں اس کو داوید کہا جاتا ہے، اور داوید کی معنی ہے محبوب، اور حضرت داؤد علیہ السلام یہ داؤد کا معنی جو محبوب ہے، یہ خود حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے، پیغمبروں میں سے، بزرگ پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں، اور یہ پہلے پیغمبر ہیں جن کے پاس آسمانی کتاب تھی جس کا نام زبور تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں، اور یہ ان انبیاء میں سے ہیں جن انبیاء نے حکومت کی ہے اس زمین پر، منصب قضاوت تھا ان کے پاس، پرندوں کی زبان کو حضرت داؤد علیہ السلام جانتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام مصر اور شام کے درمیان ایک سرزمین ہے، وہاں پر ان کی ولادت ہوتی ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور 9 واسطوں سے تقریباً یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک ان کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ ان کے والد بزرگوار کا نام عیشا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی جو عمر کتابوں میں بیان کی گئی ہے وہ 100 سال وہ زندہ رہے ہیں، 100 سال ان کی عمر تھی، جس میں سے 40 سال انہوں نے حکومت کی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے والد بزرگوار عیشا کو 10 بیٹے تھے، جن میں سے حضرت داؤد علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے مختلف خرافات اور عجیب و غریب کہانیاں آپ کو مختلف کتابوں میں ملیں گی، شیعہ کتب میں نہیں، دوسری کتب میں ملیں گی آپ کو، لیکن میں نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ ہم شیعیان حیدر کرار کا جو عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء معصوم ہیں۔ اب میں عصمت کے باب میں داخل نہیں ہونا چاہتا کہ اہل بیت علیہ السلام اور انبیاء کیسے معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم یہ کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، یہ واضح تعریف ہے۔ کچھ افراد نے کیا لکھ دیا، کسی نے کیا لکھ دیا، کسی نے اپنی کتاب میں کیا لکھا، اس سے ہماری غرض نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اور امام سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، وہ معصوم ہوتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام
کی جو خصلتیں اور صفات بیان کی گئی ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام صبر و مقاومت میں بے نظیر تھے، عبدیت اور بندگی کے عظیم مقام پر پہنچے ہوئے تھے، اور بدنی حساب سے معنوی حساب سے قوی انسان تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی مکمل داستان اور پورا زندگی نامہ یہاں پڑھنا مقصود نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک کنیز تھی، تو جب رات کا ٹائم ہوتا تھا وہ تمام دروازے قفل کر دیتی تھی، بند کر دیتی تھی، اور وہ ساری چابیاں حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتی تھی۔ تو ایک رات ایک مرد کو انہوں نے گھر میں دیکھا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ کو کس نے اس گھر میں داخل کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں وہ ہوں جو بغیر اجازت کے ہر گھر میں چلا جاتا ہوں، چاہے وہ گھر بادشاہ کا ہو، چاہے وہ گھر فقیر کا ہو۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ الفاظ سنے تو حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے۔ پوچھا کیا تم اسرائیل ہو؟ اگر اسرائیل ہو تو پہلے پیغام کیوں نہیں بھیجا کہ میں آمادہ ہو جاتا، تیار ہو جاتا، میں موت کے لیے تیار ہوتا۔ اسرائیل نے کہا کہ میں نے پہلے پیغام بھیج دیا تھا، اور ایک بھی نہیں کئی پیغامات بھیجے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سے پیغامات آپ نے بھیجے تھے؟ کون میرے پاس وہ پیغام لے کے آیا تھا؟ حضرت اسرائیل نے کہا آپ کے بابا، آپ کے بھائی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے پڑوسی کے ذریعے میں نے پیغامات بھیجے تھے۔ اب یہ آپ بتائیں کہ اے حضرت داؤد وہ کہاں چلے گئے؟ حضرت داؤد نے فرمایا کہ وہ سب مر گئے۔ حضرت اسرائیل نے کہا کہ وہ سب میسنجر تھے، میرے پیام رساں تھے، میں نے ان کو بالآخر دروا کے وہ پیغام تھا، ان کی موت میں ایک درس تھا، ایک عبرت تھی۔ یہ یہی پیغام ہے کہ یہ اگر اس دنیا سے جا رہے ہیں تو تم بھی اپنے آپ کو تیار کرو۔ اسی میں پیغام تھا۔ جب وہ سب چلے گئے تو ہر ایک کے مرنے سے یہ پیغام ہوتا ہے کہ یہ چلا گیا تو تمہیں نہیں جانا ہے، اس دنیا میں کوئی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کی روح کو قبض کیا، اور روایات میں ملتا ہے کہ حضرت داؤد کی رحلت کے بعد پرندوں نے اپنے پروں سے حضرت داؤد کے جنازے پر سایہ کیا، اور 40,000 اکابر اور علماء جو بنی اسرائیل کے تھے حضرت داؤد کے جنازے میں حاضر ہوئے، اور حضرت داؤد کے جنازے کو بیت المقدس کریے داؤد کوہ سیہون میں سپرد خاک کیا۔ حضرت داؤد کے تقریباً 18 فرزند تھے، اور ان میں سے ایک فرزند کا نام حضرت سلیمان تھا، جس کو خداوند متعال نے مقام علم و نبوت عطا کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام
سے خطاب ہو رہا ہے، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہذا لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلہ کریں۔ اب یہاں پر توجہ کریں، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، خواہش کی پیروی نہ کرے، فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ آپ کو اللہ کی راہ سے ہٹا دے گی۔ خواہش نفسانی، جو انسان نفسانی نفس کی خواہش کا مرید ہوتا ہے، پیروکار ہوتا ہے، وہ درواقع راہ مستقیم، صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، جو اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، ان کے لیے یوم حساب فراموش کرنے پر یقیناً سخت عذاب ہوگا۔ تو ان آیات میں، اس آیت میں جو سورہ صاد کی آیت نمبر 26 ہے، یہ حکم دیا گیا ہے کہ انسان کو نفس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ جو انسان نفس کا پیروکار ہوتا ہے، در واقع وہ ہدایت سے ہٹ جاتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور جو انسان گمراہ ہوتا ہے اس کی جگہ جہنم ہے، اس کے لیے شدید عذاب ہے۔ تو لہٰذا انسان کو آج کے درس میں ہم نے یہ پڑھا اور دیکھا اور سنا کہ قرآن کی اس آیت سے واضح ہے، انشاءاللہ کل اس آیت کے بارے میں جو احادیث ہیں اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے بیان کریں گے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اس آیت کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ انسان کو ہوا و ہوس سے دور رہنا چاہیے، جیسے سورہ قصص کی آیت نمبر 50 ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ، جو شخص اللہ کے راستے سے ہٹ کر اپنے راستے پہ چل پڑے، اتباع کرے اپنے ہوا و ہوس کی، ومن اضل، اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو اپنے راستے پہ چل پڑے۔ آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں اپنی مرضی، ہوا و ہوس، اپنی من پسند نظریات، اپنے من پسند باتیں، اپنی من پسند تجاویز کو اور اپنی رائے کو دین پر مقدم کرنا، اسلام پر مقدم کرنا، تشیع پر مقدم کرنا، ایسے افراد آپ نے دیکھے ہوں گے۔ میرا دل یوں کہہ رہا ہے، یہ ہوا و ہوس ہے، اس سے دور رہو۔ ومن اضل، اس سے زیادہ بڑا گمراہ کون ہوگا جو اپنے نفس کی پیروی کرے اور خدا کے راستے اور صراط مستقیم سے ہٹ جائے، اس سے زیادہ گمراہ کون ہے؟ تو لہٰذا یہ نفس کی پیروی کرنا، جو انسان نفس کی پیروی کرتا ہے یہ گمراہ ہے، یہ صراط مستقیم سے بھٹک گیا ہے۔ خداوند متعال ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔